میں آپ کو سنا کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک زمانہ تھا جب حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے، اور اس زمانے میں ابتدائی دور تھا دارالعلوم کا، تو کسی بچے نے دارالعلوم میں جو دال بنتی ہے وہ دال لا کر کے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا اور کہا حضرت اس دال سے وضو جائز ہے؟ تو حضرت نے اس بچے کا چہرہ دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ بہرکیف وہ نماز سے فارغ ہو گئے۔ فارغ ہونے کے بعد اہتمام میں گئے، اس بچے کو بلائے، اس سے نام پوچھا اور اہتمام میں ذمہ داروں سے کہا کہ اس بچے کا فارم نکالو، مجھے تو نہیں لگ رہا ہے کہ اس بچے کا داخلہ دارالعلوم میں ہوا ہے۔ جب فارم کی تلاشی لی گئی تو یقیناً اس بچے کا داخلہ نہیں تھا، وہ ایسے ہی رہ رہا تھا دارالعلوم میں۔ تو وہاں جو ذمہ دار تھے جنہوں نے فارم تلاش کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نے کیسے سمجھ لیا کہ اس بچے کا داخلہ نہیں ہوا، یہاں تو ہزاروں بچے پڑھتے ہیں۔ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس وقت احاطہ منسلی کے کنویں پر خواب دیکھا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں سے دودھ لوگوں کو پلا رہے ہیں، اور کوئی شخص بالٹی میں دودھ لے جا رہا ہے، کوئی کٹورا میں لے جا رہا ہے، کوئی لوٹا میں لے جا رہا ہے، کوئی چلو میں پی رہا ہے، کوئی گلاس میں پی رہا ہے، اس وقت میں نے سبوں کے چہروں کو دیکھا تھا، اس بچے کے میں نے اس وقت نہیں دیکھا تھا، لہٰذا مجھے یقین تھا کہ اس بچے کا داخلہ نہیں ہوا۔ تو دارالعلوم سے پڑھنے والا کوئی شخص مفسر بن کر کے نکلتا ہے، کوئی محدث بن کے نکلتا ہے، کوئی عالم بن کر کے نکلتا ہے، کوئی مفتی بن کر کے نکلتا ہے، کوئی حافظ بن کے نکلتا ہے۔ جس نے جتنی تعلیم حاصل کی، کسی نے کٹورے میں دودھ پیا، کسی نے گلاس میں پیا، کسی نے بالٹی میں لیا، کسی نے ڈرم میں لے کر کے چلے گئے۔ تو یہ آپ کے لیے یہ سارے ادارے جو ہیں، میں نے شروع میں کہا کہ دار ارقم اصحاب صفہ اور دارالعلوم کا ایک برانچ ہے، ایک شاخ ہے، ندوۃ العلماء کا شاخ ہے، لہٰذا آپ حضرات بہت اونچی جگہ پہ ہیں، اللہ کا بڑا احسان اور کرم ہے۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ قرآن پڑھیے اور انگریزی بھی اچھی طرح سے سیکھیے، آپس میں انگریزی میں بول چال بھی کیجیے، عربی میں دو زبان پر زیادہ زور دیتا ہوں، ایک پہلا عربی، دوسرے انگریزی، یہی دو زبان رابطے کی انٹرنیشنل زبان ہے۔ اگر اس پر آپ کی مہارت ہو گئی تو دنیا آپ کی صلاحیت ماننے پر مجبور ہو جائے گی۔ ابھی چند دنوں پہلے ہم نے دیکھا ہے کیرل کے ہائی کورٹ میں 119 عالم حضرات جو ہیں وکالت کی ڈگری لے کر کے ہائی کورٹ میں پریکٹس کر رہے ہیں، اور وہ اسلام کی قرآن کی ایسی ترجمانی کرتے ہیں کہ جج حیرت سے اپنے انگلی جو ہے نا دانت کے نیچے دبا دیتے ہیں کہ یہ تو قرآن ایسا پریکٹیکل مذہب ہے، پریکٹیکل کتاب ہے جس کی دنیا کو ضرورت ہے، اور اس طریقے سے کورٹ میں سمجھانے والا، بتانے والا آج تک کوئی پیدا نہیں۔ جو آپ لوگ جس طریقے سے بتا رہے ہیں، جو ذہن میں اتر جا رہا ہے، فٹ ہو جا رہا ہے، لاجیکلی بھی اور سائنٹیفیکلی بھی۔ تو آپ حضرات جس ادارے میں ہیں، محترم صاحب کا بڑا اس میں یوگدان اور ان کی کاوش ہے، بلکہ ان کے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا تمام چیز نچوڑ کر کے آپ لوگوں کے اندر میں ڈال دیا، اس ادارے میں ڈال دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے، محتمم صاحب کو اللہ صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی عمر دے، اور اساتذہ کرام کو بھی اللہ صحت و تندرستی کے ساتھ لمبی عمر دے، ذمہ داران کو بھی، اور ایک ادارہ دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہر طرح کی شر اور بلا سے آپ سب کی، ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔